آ جائیے نا، یہاں سے بات آپ کی طرف رمضان 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 سحر نشریات فقیر محمد قادری کے ساتھ مسلمان رمضان پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ فاروق قادری صاحب اور علامہ منہاج الدین مہکری صاحب، اور میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے، اور وہ ہے محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے دونوں معزز علماء کرام ہمارے تشریف لا چکے ہیں، دونوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت علامہ نور احمد خان قادری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کیا ہے، اس کے متعلق ہمیں ہمارے ناظرین کو رہنمائی فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، بلایا اس میں، اور آپ نے ماشاءاللہ پہلا سوال ہی بہت اہم کیا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کیا ہے۔ پہلے دیکھیں محبت رسول ہے کیا، کہا کسے جاتا ہے محبت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ۔ محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کے ساتھ اس کا لگاؤ ہو جاتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، الفت ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کا ذکر وہ کثرت کے ساتھ کرنے لگ جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کی زبان پر اسی کا ذکر جاری رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے ہر وقت زبان پر ذکر مصطفیٰ رہتا ہے۔ کیا بات ہے، صلی سبحان اللہ اللہ، علیہ صلی اللہ وسلم۔ علیہ دیکھیں آپ چینل یہ سن رہے ہیں نا، پروگرام دیکھ رہے ہیں، حضرت وقفہ کرتے ہیں تو وقفے میں آپ کو وہی محبت رسول کا جو تقاضا ہے وہی دے کر جاتے ہیں۔ وسلم۔ حضرت کیا کہتے ہیں وقفے میں؟ کچھ اور نہیں کہتے، کہتے ہیں آپ درود و سلام پڑھیں، ہم وقفے کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ یہ محبت رسول ہی ہے نا۔ گویا آپ کو اس چینل سے، اس پروگرام سے بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس اور سبق مل رہا ہے۔ اب دیکھیں ہم محبت رسول تو کرتے ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں؟ آیا ہم ان تقاضوں پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے؟ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ بے شک محب محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ہے، اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کا ہر عمل محبوب کے عمل کے مطابق ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں اپنے اعمال کے اندر ہم محبت رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم زبان سے تو کہتے ہیں ہم بڑے عاشق رسول ہیں، ہم زبان سے بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم محبت رسول میں ہم اپنے آپ کو بڑا عاشق کہتے ہیں۔ آیا جو محبت رسول کے تقاضے ہیں ہم ان پر پورا اترتے بھی ہیں کہ نہیں؟ محبت رسول ہم سے چاہتی کیا ہے؟ ہمیں محبت رسول ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم محبت رسول میں اتباع رسول کریں۔ سبحان اللہ۔ ہم دیکھیں ہمارے اعمال کے اندر اتباع رسول کتنی ہے، ہم مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر کتنا چل رہے ہیں، یہ پہلا تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام کی ناموس پر بات آ جائے، حضرت جیسے آپ نے پہلے کہا، جی، جب میرے آقا کی ناموس پر بات آ جائے تب بھی ہمارے لیے امتحان ہے کہ آیا ہم محبت رسول میں صادق ہیں کہ نہیں؟ کیا بات۔ ہمیں آزمایا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں پھر ہمیں اپنے آقا کی ناموس کے لیے نکلنا ہوگا، اپنے آقا کی ناموس پر پہرا دینا ہوگا۔ اس کے لیے اگرچہ ہمیں اپنا جان مال اولاد تک قربان کرنا پڑ جائے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں محبت رسول کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمیں آزمایا جائے، کوئی ایسا لمحہ آ جائے کہ ہم اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت کو ثابت کریں تو پھر ہمیں اس میں آگے بڑھنا چاہیے، پیچھے نہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ، خوبصورت گفتگو محبت کے تقاضے کے پر علامہ نور احمد خان صاحب فرما رہے تھے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں علامہ منہاج الدین میکری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اور حضرت سے پوچھوں گا کہ حضرت آپ بتائیے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کیا ہے، اور جن کو دعویٰ ہو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا، تو ان کا عمل کیسا ہونا چاہیے، ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ان کے کردار میں کس طرح سے جھلک نظر آئے کہ یہ عاشق رسول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا ذی المجد والولا خالق الارض والسماء مالک اللوح والقلم والعرش العلی والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین۔ بہت خوبصورت اور جامع انداز میں علامہ صاحب نے اپنے معروضات پیش کیے۔ تقاضے بڑے ہیں، لیکن تقاضوں سے پہلے ہمیں تھوڑا سا اس کی ایک قدم اگر پیچھے آئیں اور اس کو جانیں کہ یہ محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم ضروری کیوں ہے، اور کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر اپنا ایمان رکھنا چاہیے۔ اگر ہمیشہ آپ نے سنا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، سارے ارکانوں کو رکن یعنی کہ ستونوں سے تشبیہ دی گئی کہ یہ دین کے ستون ہیں۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون۔ اپنے بچپن سے ہم سب نے سنا۔ سوال یہ آتا ہے کہ ستون جو ہیں وہ کھڑے کہاں ہوں گے؟ اللہ اکبر، اللہ ستون ہوا میں تو کھڑے نہیں ہوں گے۔ کسی بھی عمارت کے ستون کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو اس کے لیے زمین کی ضرورت ہے، وہ زمین ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر یہ زمین نہ ہو اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو پھر عمل تو ابلیس کے بھی بہت تھے، اللہ اکبر، سبحان ہے نا؟ اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ سب عمل اگر ہوں بغیر ایمان کے، بغیر عقیدہ کے، تو یہ عمل بیکار ہیں۔ ایسے ستون گر جایا کرتے ہیں، اور اس کے بڑے واضح آپ کو شواہد بھی نظر آتے رہتے ہیں آئے دن۔ اسی لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم تفصیل میں دیکھیں، آپ کے سوال پر بھی فقیر آتا ہے، 1 منٹ ذرا میں عرض کر دوں تھوڑا سا، کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ محبت اپنے عروج پر پہنچتی ہے، جب یہ محبت جو ہے تکمیل کی طرف پہنچتی ہے، جب یہ محبت کامل ہوتی ہے، تو وہ عشق کی صورت اختیار کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں کوئی یہ خود ساختہ نہیں ہے، ہمارا رب بھی یہی چاہتا ہے سبحان اللہ، کہ مومن جو ہے وہ اپنے محبوب سے، اللہ کے محبوب کو اپنا محبوب بنائے، اور محبوب کی اس کے حب کا، اس کی محبت کا حق ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ اب حق کیسے ادا ہوگا؟ حق کیسے ادا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا۔ یہ کوئی آپ کے لیے آپشن نہیں ہے کہ آپ کی مرضی یہ کریں یا نہ کریں، یہ آپ کے لیے لازم الملزوم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ لا ایمان اللہ محبت اللہ 3 مرتبہ ہمیشہ ہم نے سنا ہوگا کہ خطبہ جمعہ میں پڑھا جاتا ہے۔ خطبے تو خیر بہت سارے ہیں، لیکن کچھ خطبوں میں پڑھا جاتا ہے اللہ لا ایمان اللہ محبت اللہ، خبردار تم میں سے کوئی شخص ایماندار ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ جو مفتی صاحب نے بھی حدیث سنائی ابھی آپ کے سامنے، جب تک میں اس کو سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تم ایماندار ہی نہیں ہو سکتے جب تک میں ہر چیز سے، یہاں تک کہ تمہارے ماں باپ سے، تمہاری اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی کی تفسیر میں شرح بخاری میں علامہ شمس الدین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومنوں پر سب سے بڑا حق ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک کام آئیں گے، یہ دیکھنے والی بات، سمجھنے والی بات ہے۔ ماں باپ دنیا تک کام آئیں گے، قبر میں کام نہیں آئیں گے۔ قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنا اور حضور کا
اس پر رد عمل یہ ہوگا کہ اپنے امتی کو بخشوائیں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور جب تشریف لائیں گے یہ جو کوشچن پیپر تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی محبت میں پیپر یہ آؤٹ کر دیا سبحان کہ اللہ. 3 سوال یہ ہیں، ان 3 سوالوں کے جواب بھی ہیں. سبحان اللہ. یہ محبت نہیں تھی تو کیا ہے؟ کیا بات ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. ہم جتنی محبت کا دعویٰ کر لیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ سرکار کو امتیوں سے محبت کتنی ہے. اللہ ہو. پیدا ہوتے ہی امت کی فکر، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر، ہر لمحے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امتیوں کا خیال رکھا اور یاد رکھا. کیا بات. اور امتی کا حق کیا ہے کہ وہ اس محبت کو یاد رکھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اپنی وصیت بھی ہے کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، سبحان اللہ. سبحان اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھاؤ. اللہ ہو. اللہ ہو. یہ سب حکم ہے ہمارے لیے، یہ آپشن نہیں ہے، یہ ہر حالت میں کرنا ہے. ورنہ ایمان کا تقاضا پھر یہ ہے کہ ایمان صرف دکھانے والا ایمان ہو. اب آپ نے کہا کہ تقاضے کیا ہیں، تو تقاضوں میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے آپ پر، اپنے وجود پر احکامات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کے احکامات نازل کرنا، نافذ کرنا ہے. اب میں دعویٰ تو کروں لیکن میرا چہرہ سنت سے خالی ہو. اللہ اکبر. میں دعویٰ کروں، تقاضا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر وقت ہے تو میں کچھ اور عرض کروں. جی ورنہ جی پھر بالکل 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 جاری رکھیے. اب عشق رسول، جس طرح مفتی صاحب نے عرض فرمایا کہ زباں پر ذکر محبوب کا، اسی حوالے سے صحابہ کرام سب سے بڑی مثال ہمارے لیے موجود ہیں کہ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا کرتا تھا. اللہ ہو. کیا یہ فرض و واجب میں ہمیں نظر آتا ہے؟ جس طرح سمجھتے ہیں نماز کے احکام ہیں، لیکن اگر وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کو اپنے خون میں انہوں نے اپنے آپ پر اس طرح رچا اور بسا لیا تھا کہ حضور کا ذکر اس طریقے سے ہوتا تھا کہ اب اعتراض کرنے والے بھی حیران ہوتے تھے. کیا بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارک کا ذکر اس طرح ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کا اس طرح ذکر ہو رہا ہے؟ کیا یہ ضروریت دین میں سے ہے؟ ان کے یہ سوال ہے. اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں. بلکہ ایک اگر میں اس کو مختصر کر کے عرض کروں کہ ایک بادشاہ کے سامنے اس کے سفیر نے یہ عرض کیا کہ میں ایسے لوگوں کو دیکھ کر آ رہا ہوں، ایسی محبت تو میں نے دیکھی نہیں کہ کبھی بھی ایسا، کتنا ہی بڑا عظیم بادشاہ ہو، کتنی رعایا پر محبت کرتا ہو، کتنا بھی کرتا ہو، لیکن کوئی عوام یا کوئی ایسے، یہاں تک کہ اسے گھر والے بھی اس کا لعاب لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہاں دہن اقدس سے اگر لعاب دہن جو ہے وہ جدا ہوتا ہے تو صحابہ کرام اس پر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے دیکھنے والے کو کہ تلواریں نکل آئیں گی. اللہ اکبر. اور اس کا معاملہ کیا ہے؟ یہاں تک جسم اقدس سے اگر کوئی وضو کا پانی اگر لگ کر گر رہا ہے تو زمین تو اس کا انتظار کرتی رہتی، زمین کو پانی نہیں ملتا. اللہ وہ اکبر. پانی صحابہ کرام پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی اپنے چہرے پر ملتا ہے، کوئی اپنے جسم مبارک پر ملتا ہے، اللہ اکبر. کوئی اس کو پی لیتا ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ محبت کی، جب محبت کامل ہوتی ہے تو یہ عشق رسول کے تقاضے ہیں کہ عشق اس کو کہتے ہیں. اب صحابہ سے بڑھ کر آپ کے لیے عملی نمونہ کون ہے؟ صحابہ کرام. اب آپ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ہم کو تو وہ موقع میسر نہیں ہے، لیکن جو موقع میسر ہیں ان کو ہم نے کہاں حاصل کیا؟ جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں نا. اب اسی طرح جب صحابہ کرام کی زبان پر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت ہے تو یہ بات دشمنوں کو بری لگتی تھی. پچھلے دنوں بھی اس کا ذکر آیا تھا. آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اچھا نہیں لگتا. افسوس کی بات. اللہ اکبر. لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعویٰ کرتا ہے تو اس پر پورا اتر کے دکھائے. تمام احکامات کو، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ بھی کرے. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے عشق کا دعویٰ کرے اور نماز نہ پڑھے؟ یہ نہیں ہو سکتا. حضور کا عاشق تو تہجد بھی قضا نہیں کرتا. جی ٹھیک ہے نا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اسی کڑی میں اگر آپ کا اگلا سوال ہو تو انشاءاللہ تعالی میں عرض کرتا ہوں. جزاک اللہ. کامل محبت کے تقاضے بیان فرما رہے.
मोहब्बत के तकाज़े बयान फरमा रहे थे। अल्लामा साहब, मैं सोच रहा था दौरान गुफ्तगू, जब अल्लामा साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, मैं सोच रहा था कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की ज़िंदगियों में इश्क़ रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसा होगा। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान किस तरह मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार फरमाते होंगे, किस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ करते होंगे, किस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार करते होंगे। ये एक बड़ा दिलचस्प मौजू होगा और बड़ा इल्मी मौजू भी होगा। नाज़रीन किराम भी यकीनन इसके मुतालिक जानना चाहेंगे। मैं गुजारिश करूँगा नूर अहमद ख़ान कादरी साहब से कि अल्लामा साहब इस पर रोशनी डालें कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कैसी मोहब्बत किया करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, बहुत ही अहम सवाल है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम आपसे किस कदर मोहब्बत किया करते थे। ये जो अभी हज़रत ने हदीस मुबारक पढ़ी, बुखारी शरीफ की हदीस भी है, मुस्लिम शरीफ की भी है, रावी मुख्तलिफ हैं। इसी की दूसरी एक हदीस भी है, रिवायात में आती है, उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। उस वक्त तक कोई शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी जान से बढ़कर मुझसे मोहब्बत न करे। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये हदीस जब बयान हुई ना, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। आपने सुना तो आपने कहा, आपने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात की हर शय से बढ़कर तो आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को, आपने फरमाया, ए उमर, फिर सुन लो, ईमान की तकमील नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब हज़रत उमर ने फिर कहा, या रसूल अल्लाह, अब अपनी जान से भी बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह अकबर, मेरे अल्लाह आका अकबर। अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल आन या उमर, ए उमर, अब ईमान कामिल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का कौल भी तरबियत फरमाता था और नज़र भी तरबियत फरमाता। बेशक, बेशक। शारहीन हदीस ने लिखा, जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार किया ना कि या रसूल अल्लाह, अपनी जान से बढ़कर आपसे मोहब्बत नहीं करता, तो फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी नज़र रहमत उठाकर कल्ब उमर पर डाली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो हज़रत उमर के ईमान का लेवल बढ़ गया। फ़ौरन अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अब उमर अपनी जान से भी बढ़कर आपसे मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की मोहब्बत थी कि वो हुजूर की बारगाह में आते तो ऐसे मोहब्बत रसूल के समंदर में गोता जन होकर आते, जो सुनते थे उस पर कामिल तौर पर अमल करते। और दूसरे हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हरी पर्दे के बाद आप मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर ईद के दिन जौ की रोटी तनावल करवा रहे थे। कोई ग़ुलाम आया ना, हाज़िर खिदमत हुआ, तो उसने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आज तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है, और लोग तरह तरह के और लजीज़ खाने बना कर खा रहे हैं, और आप आप अमीरुल मोमिनीन होकर जौ की रोटी तनावल फरमा रहे हैं। तो आपने जो जुमला इरशाद फरमाया ना, सुनिए, ईमान में ठंड पड़ जाती है, अल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाता है। आपने फरमाया, वो अवाम का तरीका है और ये मोहम्मद के सच्चे ग़ुलाम का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ये बात, सुभान हर सहाबी का ये अमल होता था। वो जिस फ़ेल को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जिस फ़ेल को देख लेते थे, उनकी हद्दल इम्कान कोशिश होती थी कि वो उस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या खूबसूरत गुफ्तगू, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू चल रही है। यकीनन हमारे ईमान का जुज़ सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है। यही मोहब्बत तो है जो हमें ज़िंदा रखे हुए है। इससे बड़ा मौजू कोई हो नहीं सकता। खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है। हमें ब्रेक भी लेना था, हमें वक्फे पर जाना था, लेकिन इस मौजू को लेकर दिल नहीं चाहता कि इसमें ताअत्तुल आए या इसमें हम किसी किस्म का रुकावट आए या अभी फ़िलहाल हम इसको छोड़ें। बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। इसी मौजू को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। हज़रत भी कुछ फरमाना चाह रहे हैं इस पर। हज़रत जी, इस पर मौजू पे गुफ्तगू चलती रहेगी इंशाल्लाह। तो
صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت رسول کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ آپ حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو حضور کے ایک صحابی ابھی میرے ذہن میں آیا، حضور کے ایک صحابی تھے حضرت زید بن حارث یا زید بن حارثہ بھی آیا ہے روایات میں. آپ تھے جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا. جی آپ کے پاس ایک غلام تھا، یہ حضرت زید بن حارثہ. جی آپ کو آپ کے بھائی نے یہ منڈی سے خرید کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ آپ کے گھر کے کام کاج کرے گا. جب آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے نکاح فرمایا تو جہاں پہ آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان حضور کے قدموں میں لا کے قربان کر دیا نا، وہاں پہ آپ کے پاس ایک غلام بھی تھا، یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ. آپ نے انہیں بھی لا کر میرے آقا علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت زید کو اپنی خدمت کے لیے مختص فرما لیا. جی اور حضرت زید بن حارثہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت فرماتے رہتے تھے. اب ان کے والد کو پتہ چلا، وہ بڑے تلاش کر رہے تھے اپنے بیٹے کو. انہیں پتہ چلا کہ ان کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا ہے. تو وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے ہوئے جب پہنچے، صحابہ کرام سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پتہ معلوم کیا، میرے آقا علیہ السلام کے دربار میں آئے. آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، کافی عرصے سے ہم سے بچھڑا ہوا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس کا والد ہوں، اور آپ اس کے بدلے میں جو فدیہ لینا چاہیں، جو اس کی رقم لینا چاہیں آپ لے لیں، اور وہ غلام آپ ہمیں دے دیں، جی ہمارا بیٹا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہم رقم نہیں لیتے، زید کے بدلے میں کوئی فدیہ نہیں لیتے، قیمت اللہ نہیں اکبر. لیتے، اللہ اکبر. بلکہ ہم زید کو بلا لیتے ہیں، فیصلہ انہی پر چھوڑ دیتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. اگر زید آ کر آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر ہم فدیہ لے کر زید کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجیں گے، ایسے ہی زید کو آپ کے ساتھ اللہ اکبر. بھیج دیں گے. لیکن یاد رکھنا، اگر زید آپ کے ساتھ نہ جانا چاہے تو پھر ہم فدیہ لے کر زید کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجیں گے. سبحان اب اللہ. ہر باپ سوچ سکتا ہے اپنے بیٹے کی محبت میں، جی جی اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میرے سامنے آئے گا، اتنے عرصے سے بچھڑا ہوا ہے، تو یقیناً وہ میرے ساتھ جانے کو تیار ہوگا. آپ نے کہا ٹھیک ہے بلا لیجیے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں بلایا، وہ آ گئے تو اپنے باپ کو دیکھا، والد گرامی کو دیکھا، ان کے گلے سے لگے، ملے. جو جدائی تھی، باپ بھی روئے، بیٹا بھی روئے. اس کے بعد جب بچھڑے نا، باپ اور بیٹا جدا ہوئے ایک دوسرے سے، تو والد نے کہا بیٹا چلیں، گھر کو چلیں. اور حضرت زید نے جو جواب دیا سنیے، محبت رسول اسے کہتے ہیں. یہ ہے اصل محبت رسول کا تقاضا، یہ اصل محبت رسول ہے. حضرت زید نے کہا ابا جان، یہ در تو نہیں چھوڑ سکتا میں، جو محبت مجھے اس در سے ملی ہے وہ محبت مجھے ماں باپ سے بھی نہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کے لیے اپنے بازو کھولے اور زید بن حارثہ کو اپنے سینے سے لگا دیا. اللہ اکبر. اور اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج سے زید میرا بیٹا اور میں زید کا باپ. اللہ اکبر. اس وقت سے حضرت زید کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا کہہ کر پکارنا شروع. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیا بات ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی، کیا بات ہے صحابہ کی عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. محبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے، صحابہ کے محبت کے قصے آپ سن رہے ہیں، کس طرح صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی والہانہ محبت کیا کرتے تھے. حضرت علامہ نور احمد خان صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ اور حضرت علامہ منہاج الدین مہکری صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ خوبصورت انداز میں، بڑے دھیمے لہجے میں سرکار دو جہاں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا درس ہمیں دے رہے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور محبت کس طرح سے تھا ہمیں بتا رہے تھے. سرکار کا ذکر ہو، محبت مصطفیٰ کا ذکر ہو، صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کا ذکر ہو، عشق مصطفیٰ کا ذکر ہو، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے بلال تجھے سلام، اے بلال تیرے عشق کو سلام، اے بلال تیری وفا کو سلام، اے بلال تجھے جو مقام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاصل ہے، اے بلال تجھے اس مقام کو سلام.
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق مصطفیٰ پر کلام کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں حضرت علامہ منہاج الدین مہکری صاحب سے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق مصطفیٰ پر سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے. اور صحابہ کرام کی محبت رسول، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کئی پروگرام جو ہے وہ ناکافی ہیں. محبت تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بڑی منفرد، بڑی پیاری محبت ہے. محبت کا صلہ بھی تو پوچھیں نا کہ صلہ کیا اللہ ملا. اکبر، اللہ اکبر، صلہ بھی تو پوچھنا چاہیے نا. اللہ اکبر. بہرحال ایک جملہ عرض کر کے پھر اس پر آتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب مجھے شہر میں اب نہیں رہنا، جہاں میرے آقا کی مجھے اس طرح زیارت نہ ہو جس طرح ظاہری حیات میں ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے لیے جو ہے وہ بڑا، ہم سب کے لیے کہوارہ بہت بڑا رحمت کا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ ہے معاملہ. لیکن جو وقت انہوں نے ساتھ گزارا تو ان کے لیے اس انداز سے اس محبت کا تو حساب ہی کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا، نہ اس کا تصور کیا جا سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہرحال پھر تشریف بھی لائے اور لوگوں نے بڑی آپ سے درخواست کی کہ ہمیں ذرا وہی پیاری پیاری اذان تو سنا دیں. اللہ اکبر. اس اذان کا سننا تھا کہ ہر شخص جو ہے وہ اسی طرح اشکبار آنکھوں کے ساتھ اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے اور وہ دور لوٹ آیا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جلوہ افروز ہوئے. اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ تصور ہم کرنے کی کوشش کریں تو کچھ اور نہیں ہو سکے گا. وہ بہت بڑی بات ہے اور میرے جیسے چھوٹے اور گناہگار گار آدمی کی زبان اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بیان بھی کر سکے. اس تصور بہت بڑی بات ہے. اس عشق کا جو انعام، سبحان اللہ. حالانکہ میں ابھی فقیر کے ذہن میں کچھ اور چیز تھی لیکن میں یہ عرض کر دیتا ہوں پہلے. اس عشق کا انعام کیا ملا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی پر فرمایا کہ بلال تیری جوتیوں کی آواز میں نے جنت میں بھی اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان محبت اللہ. کا انعام ہی تو ہے نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور یہ بھی سوال جب صحابہ کرام دوران آیا، میں مختصر عرض کرتا ہوں کیونکہ اس میں اتنا وقت نہیں ہے ہر چیز کو مکمل جو ہے وہ ریفرنس ٹو کانٹیکس بیان کیا جائے سیاق و سباق کے ساتھ. بس یہ بات ہوئی کہ سب سے پہلے جنت میں داخل کون ہوگا. تو سب کا یہی خیال تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی داخل ہوں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بلال داخل ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بلال رضی سبحان اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولا یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ غلام آقا سے پہلے چلا جائے. اللہ اکبر. بہت اس بات پر گفتگو ہوئی ہے لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ راضی نہیں ہوئے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا. سبحان اللہ. فیصلہ یہ فرمایا کہ سواری پر تمہارا رسول ہوگا اللہ اکبر. اور اس سبحان سواری اللہ. کی مہار پکڑ کے پہلے تم داخل ہوگے پھر سواری داخل سبحان ہوگی. اللہ، سبحان اس اللہ. بات کو حضرت بلال سبحان رضی اللہ اللہ، عنہ نے سبحان قبول اللہ. فرما لیا. اللہ اکبر. فرمایا اللہ. یا رسول اللہ یہ ہو سکتا ہے کہ سبحان غلام اللہ. کی حیثیت سے میں پہلے جاؤں سبحان اللہ، اور سبحان آپ اللہ. کے لیے استقبال یعنی پروٹوکول کے لیے پھر میں آپ کی سواری کو اندر جس طرح غار سور میں سیدنا سیدنا صدیق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پہلے جا کر غار کو آراستہ کیا، اس سبحان قابل بنایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف سبحان لا اللہ. سکے. سبحان اللہ. اسی اگر آپ تصور کو یہاں لے آئیں تھوڑی دیر کے لیے، حالانکہ جنت تو بڑی پاک جگہ، بے شک، جنت سے زیادہ پاک جگہ کون سی ہو بے سکتی ہے. شک، بے شک. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہچاننے والے صحابی ہیں، جو اس طرح آقا کو پہچانتے ہیں کہ دوسرے کم پہچانتے کیا ہیں. یہ بات ہے. خصوصیت کچھ سبحان. کسی صحابی میں کچھ خصوصیت موجود ہے. اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی. سبحان اللہ. بے مثال شخصیت ہے. سارے صحابہ کرام کی محبت اور جو ہے وہ علم ایک طرف، اکیلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ علم ایک طرف، وہ اپنی جگہ ہر ستارہ صحابہ کا نجوم، ہر ستارہ منفرد ہے، بے شک. آپس میں کمپیریزن نہیں ہو سکتا. بات اس سے پہلے چل رہی تھی کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر و محبت کس طرح کیا کرتے تھے کہ زبان پر ہر وقت ذکر ہو. تو جس طرح ہمارے علماء کرام فرمایا کرتے ہیں کہ بات تو اب رسول کی ہوگی. جی. تو جب رسول کی بات ان کے منہ سے ادا ہوتی تھی، مبارک دہنوں سے جب سرکار کی بات ادا ہو تو یہودیوں کو برا لگتا تھا. یہودی ان کے کان اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے.
پھر انہوں نے صحابہ کرام کو پریشان کرنے کے لیے، نیت تو کفار کی کیا ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں، انہوں نے کہا تم ہر وقت حضور کا ذکر کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا ہمیں اپنے رسول سے محبت ہے، سب سے زیادہ محبت ہے، ہاں جی سب سے زیادہ محبت ہے۔ میں اچھا تم کو حضور سے محبت ہے، ہم کو سب سے زیادہ محبت تو اللہ سے محبت ہے، ہم کو تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اب بتاؤ ہماری محبت زیادہ بڑی ہوئی یا تمہاری؟ تو صحابہ کرام ایک لحظے کے لیے تھوڑی سی پریشانی غالب آئی اور حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہمارے منہ سے آپ کا ذکر سن کر یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب سوال اعتراض جو ہے وہ کفار کا ہے، جواب رب ذوالجلال دے رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان یہ نہیں کہ محبوب آپ جواب نہ دیں، آپ صحابہ، آپ کے صحابہ، آپ کے پیارے صحابہ پریشان نہ ہوں، رب ذوالجلال جواب دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نازل ہوئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم جو محبت کا دعویٰ کرتے ہو وہ دعویٰ سچا جب ہوگا جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، سبحان اللہ، اس راستے سے اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرو گے تو پھر ہی سچی ہوگی، ورنہ تمہاری محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ کیا بات ہے، اور سبحان پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ واغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اگر تم اس محبت کو واقعی اپناؤ گے، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اپنا کر پھر سارے تقاضے پورے کر کر پھر اللہ سے محبت دعویٰ کرو گے تو پھر تمہاری محبت قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ میں تمہاری مغفرت بھی کروں گا اور تمہارے جو ہے وہ گناہ بھی معاف کروں گا، اور اللہ کو کیسا پاؤ گے؟ واللہ غفور الرحیم پاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ حضرت منہاج الدین مہکری صاحب عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام، محبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق گفتگو فرما رہے تھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ سحر نشریات فقیر محمد قادری پروگرام مہمان رمضان سے آج کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز اپنے وقت مقررہ پر آپ کے سامنے پھر حاضر خدمت ہوں گے، علماء دین ہمارے سامنے ہوں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کل کا ٹاپک بھی بہت اہم ہے، ضرور اس ٹاپک میں آپ شامل رہیے گا۔ انشاءاللہ ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہوگی۔ علماء کرام، مفتیان کرام کل ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، نعت خواں حضرات بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ کل کا پروگرام بہت اہم پروگرام ہے، ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام کے دوران ہم سے